ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس کریکٹرسٹکس آف مونوپلی. آج ہم نے مونوپلی کی کریکٹرسٹکس جو ہے نا ڈسکس کرنی ہے. A monopoly is a market structure characterized by a single seller or producer dominating the entire market for a particular product or service. اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ ایک خصوصیت جو کریکٹر ہے نا اس کے لحاظ سے جو ہے ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک پروڈیوسر کی طرف سے ہوتی ہے. یہ مارکیٹ کے اندر کسی بھی مارکیٹ کے اندر جو ہوتے ہیں اور اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں یا سروس ہوتی ہیں اس کے لیے جو پوری مارکیٹ ہے نا اس پر جو مونوپلسٹ ہوتا ہے نا وہ ہیوی ہوتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سروس نہیں دے رہا ہوتا اس پروڈکٹ یا سروس کی. تو اس لحاظ سے ہم نے ڈسکس کریں گے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں. تو فرسٹ ہم دیکھیں گے سنگل سیلر جو کہ صرف ایک بیچنے والا ہے, اکیلا بیچنے والا ہے, اس کے علاوہ اور مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ بیچنے والا نہیں ہے. اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ ایک اجارہ داری جو ہے نا مونوپلی ہے نا اس کا بازار میں صرف ایک بیچنے والا ہے یا پروڈیوسر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے نا مصنوعات جو ہوتی ہیں نا پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی فراہمی کافی کنٹرول دیتا ہے اس پہ. تو اسی کے کنٹرول میں ہوتی ہیں سارے پروڈکٹ کیونکہ بناتا بھی خود ہے اور بیچتا بھی خود ہے وہ. سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہے یونیک پروڈکٹ جو کہ منفرد مصنوعات ہوتی ہیں. جو مونوپلی ہے نا ایک منفرد مصنوعات تیار کرتا ہے جس کا کوئی جو قریبی متبادل نہیں ہوتا. صارفین جو ہوتے ہیں نا کنزیومر جو ہوتے ہیں اس کے پاس متبادل جو ہوتے ہیں نا اختیارات نہیں ہوتے جو تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ وہ پروڈکٹ اور کوئی نہیں تیار کر رہا ہوتا, وہ خود ہی تیار کرتا ہے تو وہ پھر خود ہی بیچتا ہے. بیریئر ٹو انٹری, داخلے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں. بیریئر جب ہوتے ہیں تو اس میں فرمیں جو ہوتی ہیں نا مارکیٹ میں انٹر ہونے یا اجارہ داری جو ہوتی ہے نا مونوپلی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے رکتی ہیں, یہ محدود ہوتی ہیں. تو اس سے رکاوٹیں جو ہوتی ہیں اس میں اعلیٰ آغاز کے اخراجات جو گورنمنٹ ضابط ہو گئے یا دوسری طرف جو ہے ضروری وسائل تک خصوصی جو رسائی ہوتی ہے یا کوئی بھی دیکھتے ہیں پیمانے پر کی معیشتیں جو شامل ہو سکتی ہیں اس کے اندر. تو نیکسٹ کیا ہے پرائس میکر جو کہ قیمت بنانے والا ہوتا ہے. اب مونوپلی کے اندر جو مصنوعات ہوتی ہیں نا وہ پرائسز پر کافی کنٹرول ہوتا ہے اس پہ. یہ جو پرائسز ہوتی ہیں اس لیول پر ہوتی ہیں مقرر کر سکتا ہے کہ جو صارفین جو ہوتے ہیں نا کنزیومر وہ ڈیمانڈ اور پیداواری جو کاسٹ ہوتی ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرافٹ کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے پیسوں کی, پھر جا کے پروڈکٹ جو ہے نا مارکیٹ کے اندر سیل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بیچنے والا نہیں ہے. مونوپلی ہے تو خود ہی بنانے والا سیل کرنے والا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے مارکیٹ پاور. مارکیٹ پاور جو ہے نا اس کے اندر جو مونوپلیز ہوتی ہیں اس کے پاس مارکیٹ کے جو اہم پاورز ہوتی ہے جس سے وہ ڈائریکٹلی طور پر براہ راست جو ہے نا مسابقت کا سامنا کیے بغیر مارکیٹ کے جو حالات ہوتے ہیں اور پرائسز ہوتے ہیں اور پیداواری کی جو لیول ہوتے ہیں سطح ہوتی ہے اس پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے پرائس ڈسکریمنیشن. جو قیمتیں ہوتی ہیں نا اس میں فرق کیا ہوتا ہے. مونوپلی جو ہوتے ہیں نا پرائس کے امتیاز میں ملوث ہو سکتی ہے. مختلف جو کنزیومر ہوتے ہیں ان کے جو ادائیگی ہوتی ہے نا رضامندی کی بنیاد پر مختلف پرائسز وصول کر سکتی ہیں. اس سے نا وہ جو کنزیومر ہوتے ہیں وہ زیادہ سرپلس نکال سکتے ہیں اور اپنے جو پرافٹ ہوتا ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے پروفٹ میکسیمائزیشن کہ جو مونوپلسٹ ہے نا وہ اس کا کیا ایم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ جو منافع کما سکتا ہے. دیگر فرموں کی طرح جو مونوپلسٹ ہوتا ہے نا اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ پرافٹ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. وہ پیداوار کی جو مقدار ہوتی ہے نا کوانٹٹی ہوتی ہے نا اس کی پیدا کریں گے. یہاں معمولی سی کاسٹ ہوتی ہے, معمولی آمدنی کے برابر ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیک آف کنزیومر چوائس. جو صارفین ہے اس کے انتخاب ہوتے ہیں نا اس کا جو لیک ہے پڑا فقدان ہے پڑا. قریبی جو متبادلات ہوتے ہیں نا اس کے عدم موجودگی کی وجہ سے نا جو الٹرنیٹو یوز کر لیتے ہیں صارفین کے پاس محدود انتخاب ہوتے ہیں اور وہ مسابقتی مارکیٹ سے زیادہ قیمتوں پر یا کم معیار کی جو مصنوعات ہوتی ہیں نا اس کے تابع ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے انیفیشنسی. انیفیشنسی کیا ہے نااہلی. جو اجارہ داریاں ہوتی ہیں نا مونوپلی سوچ رہے ہیں ان کے نتیجے میں مختص جو ہونے والی کوئی نااہلی ہو سکتی ہے نا کیونکہ وہ مسابقتی طور پر جو مارکیٹ ہے نا اس کے مقابلے میں زیادہ پرائس پر کم پیداوار پیدا کر سکتا ہے. یہ معیشت جو ہے نا اکنامی میں ڈیڈ ویٹ نقصان کا باعث بن سکتا ہے.
نیکسٹ ہے لمیٹیڈ انوویشن اینڈ انسینٹیو، جو محدود اختراع اور ترغیب جو ہوتی ہیں، کم یا بغیر مقابلے کے جو مناپلی ہوتی ہیں اس کے اختراع کرنے اور اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں نا اس کو بہتر بنانے یا اخراجات کو جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف مراحت کو جو ہوتی ہیں نا اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیچرل مناپلیز، نیچرل مناپلی جو قدرتی اجارہ داری ہوتی ہیں نا، کچھ مناپلیز ہوتی ہیں جو فطری طور پر ان صنعتوں میں پیدا ہوتی ہیں جہاں پر پیمانے کی جو معیشتیں وسیع ہوتی ہیں، زیادہ مقررہ اخراجات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ہی پروڈیوسر کا ہونا زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے ریگولیشن اینڈ گورنمنٹ انٹرونشن، جو ضابطہ اور جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا اس کی مداخلت۔ اجارہ داری جو ہوتی ہے نا مناپلیز ہوتی ہیں نا، اکثر اوقات جو سرکاری ضابطے ہوتے ہیں اس کے تابع ہوتی ہیں تاکہ جو مارکیٹ کی پاور ہے نا اس کے غلط استعمال کو روکا جا سکے اور منصفانہ جو پرائس اور رسائی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے لانگ رن امپلیکیشن، طویل مدتی جو ضمرات ہوتے ہیں، طویل جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں نا اس میں جو مناپلیز ہوتی ہیں دولت اور جو وسائل ہوتے ہیں ریسورسز، منی اور ریسورسز ہوتے ہیں نا اس کی تقسیم جو ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ جو ممکنہ طور پر جو وسائل ہوتے ہیں ریسورسز ہوتے ہیں اس کی تقسیم میں عدم مساوات کو اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے پیٹنٹ اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی، پیٹنٹس اور انٹلیکچوئل جو پراپرٹی ہے نا اس کا کچھ مناپلیز قانونی اور تحفظات جیسے پیٹنٹس اور کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارکس جو ہے نا اس کے ذریعے سے تخلیق کی جاتی ہے، جو کسی نئی جو ایجاد ہوتی ہے یا کوئی انوینشن ہوتی ہے اس کے خالق کو خصوصی اس کو بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو خصوصی حقوق فراہم کرتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، تھینک یو۔